اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر والمہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنهم جميعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم آپ تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اپنی عافیت میں رکھے، اور ماہ مبارک رمضان کے بقیہ دنوں میں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے امام اور مہربان امام کو پردے غیب سے ظاہر کر دے، اور اسی ماہ مبارک رمضان میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا مژدہ ہم سب کے لیے قرار پائے، اور امام آ کر کے دنیا میں غدیری اسلامی حکومت کا قیام فرمائیں، تاکہ ہر بلا اور وبا کا خاتمہ ہو جائے اور ہر طرف انصاف کا بول بالا ہو۔ ناظرین کرام و سامعین اعظام، یہ سورۃ المعارج کی تفسیر کے آج چوتھی نشست ہے، اور یہ کہہ لیجئے چوتھا جلسہ ہے تفسیر سورۃ المعارج کی، اور میں نے آپ کے سامنے 4 آیتوں کی تفصیل روایتوں کی روشنی میں اور مفسرین کے تفسیر اور ان کے بیان کردہ مطالب کی روشنی میں عرض کیا، اور دیکھا اور محسوس کیا آپ نے کہ پروردگار عالم نے اس سورے میں ابتدا ہی میں عذاب مانگنے والے نے جب مانگا تو فوراً عذاب نازل کر کے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی حقانیت، اور یہ کہ یہ اعلان پروردگار ہے اور کسی اور کی طرف سے یہ اعلان نہیں ہے، اور اس پر جو اعتراض ہونے والے تھے، جو وارد ہو رہے تھے، اس کا بھی ایک اجمالی طور سے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا اور اسے نقل کیا، پیش کیا۔ مزید تفصیل اگر چاہیے تو الغدیر کی پہلی جلد کی طرف مراجعہ کرے، اس میں مفصل گفتگو اس سلسلے میں بہت ہی مستند گفتگو پیش کی گئی ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے پھر اب 5ویں آیت کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، جو سورہ معارج کی 5ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یعنی اے پیغمبر پس آپ صبر کریں۔ کون سا صبر؟ صبراً جمیلا، خوبصورت اور بہترین صبر کریں۔ صبراً جمیلا یعنی
اے پیغمبر آپ لوگوں کے طعنے پر اور سوال کرنے سے آپ گھبرائیں نہیں۔ اگر لوگ عذاب طلب کر رہے ہیں، اگر لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، صبر کریں، اور وہ بھی صبراً جمیلا، صبر جمیل کریں۔ چونکہ یہ جو سوال ہوا تھا اس کے پہلے حارث بن نعمان فہری کا، وہ ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت اور ان کی عظمت کا معاذ اللہ مذاق اڑایا گیا تھا، اس میں طنز کیا گیا، یا کہہ لیجئے مسخرہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی حضور اکرم کو، کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے۔ وہ پیغمبر جو کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہ کیا ہو، وہ کیسے ولایت علی علیہ السلام کو اپنی طرف سے پہنچا سکتا ہے؟ وہ کیسے امیر المومنین السلام کے امامت کے اعلان کو اپنی جانب سے لوگوں تک پہنچائے گا اور اعلان کرے گا؟ یہ آپ نے نماز کہا، روزہ کہا، توحید مان لو، رسالت مان لو، زکوٰۃ دے دو، یہ سب مان لیا، آپ نے جو ہے اپنے چچا کے بیٹے کو جو ہے وہ امام بنا دیا، ولی بنا دیا، ہم سے سرپرست بنا دیا۔ تو آپ اس سے گھبرائیں نہیں، فصبر، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، آپ صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو صبر کی تلقین کر رہا اتنے بڑے سوال کے مقابلے میں، کہ پیغمبر آپ اس سے گھبرائیے نہیں، آپ خیال نہ کیجئے، وہ اگر سوال کرتے ہیں عذاب کے لیے تو کرنے دیجئے، خداوند عالم اس کا جواب دینے والا ہے، پروردگار عالم اس کا سمجھنے والا ہے، آپ اس سے جو ہے وہ دل برداشتہ نہ ہو جائیے، صبر کیجئے، اور صبر جمیل۔ یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اپنے عزیز اور محترم ناظرین کرام کی خدمت میں، کہ ایک بات میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی جو ولایت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی، اور جو اعتراض ہوا کہ یہ اس کو سورہ فیل کی طرح سے جو ہے وہ اور واقعہ ابرہہ کی طرح سے اس کو بھی مشہور ہونا چاہیے تھا۔ میں نے عرض کیا ایک اور اس میں اس گفتگو سے متعلق ایک بات آتی ہے، اس کو میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات کے لیے حضور اکرم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے، یہ مولا مانتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا، مگر یہ مولا دوست کے معنی ہے، یہ مولا جو وہ سرپرستی کے معنی نہیں ہے، مولا امام کے معنی نہیں ہے، وارث کے معنی نہیں ہے، بلکہ ایک دوست کے معنی۔ تو یہاں پر اسی سورہ کے اس آیت سے اس کا تعلق ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے، اگر دوستی کے معنی میں ہے تو پھر دوستی کے معنی میں اعلان کرنے کے بعد حارث بن نعمان فہری کو دوستی کے معنی پہ کون سا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اتنا بڑا عذاب اللہ سے طلب کیا، خداوند عالم نے اس کے اوپر عذاب نازل کر دیا، اور وہ کہنے لگا کہ آپ نے نماز کہی، نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ کہا، روزہ رکھ لیا، آپ نے زکوٰۃ کہا، زکوٰۃ جو نکال لی، حج کے لیے کہا، حج کر لیا، خدا کو ایک مان لیا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، تو اب اگر امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم نے کہا ان کو دوست مان لو، تو دوست ماننے میں حارث بپھر گیا، اور حارث کو اتنا غضب آ گیا اور اتنا ناراض ہو گیا کہ اللہ کا عذاب مان لے دوست ماننے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حارث بھی سمجھتا تھا کہ رسول اللہ نے اگر من کنت مولا فہذا علی مولا کہا ہے تو یہ مولا دوست کے معنی نہیں ہے، وہ خود کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کو ہمارے اوپر جو وہ سرپرست بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ مولا کے لفظ سے سرپرستی، حاکم کے معنی کو ارادہ کر کے آپ نے اعلان فرمایا ہے، کہ جیسا کہ حارث بھی سمجھ رہا تھا
کہ ان کو ہمارا حاکم بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عذاب نازل کر دیتا ہے کہ دوست مانا ہوا۔ تو یہ باتیں جو وہ سمجھنے کی ہے۔ تو اسی پر خداوند عالم کا نہیں، آپ دل برداشتان ہو، یہ صبرن جمیلہ، خوبصورت اور اچھا یعنی بہترین صبر کیجئے۔ تو بہترین صبر کرنے سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام صبر کریں گے، پیغمبر اسلام کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بہترین صبر کیجئے۔ لیکن اس سے جو اور باتیں ہمارے لیے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا صبر کہ جس صبر میں استقامت ہو، پائیداری ہو، جس صبر میں واقعاً صبر ہو، انسان جو ہے وہ ثابت قدم ہو جس امر کے اوپر وہ صبر کر رہا ہے، وہ استقامت رکھتا ہو، وہ اپنے وجود سے یا اپنے ارادے سے یا اپنی نیت سے ناتوانی یا بےتابی کا مظاہرہ نہ کرے۔ یعنی انسان جب صبر کرے تو کسی بھی طریقے کے شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، صبر کر رہے ہیں، صبر استقامت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا اور جو کچھ اللہ کی رضا ہے ہم اس سے راضی ہیں، ایسا صبر کہ جس میں دل میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو، شک نہ پیدا ہو، اس صبر میں دوام ہو۔ دوام کا مطلب یہ کہ انسان جس امر کے اوپر صبر کر رہا ہے آخر تک اسے اللہ کی طرف سے نعمت سمجھے، عنایت سمجھے، کرم سمجھے، اس نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھنے میں صبر کرے، اور اس صبر کرنے میں دوام پائے جا رہا۔ بیچ میں دل میں یہ نہ ہے نہیں شاید ہو سکتا ہے ہم محروم ہو گئے، شاید ہو سکتا ہے اللہ نے یہ نہیں چاہا، اللہ نے شاید ہم کو محروم کر دیا۔ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ صبر میں پورے ارادے کے ساتھ، پختہ اور محکم نیت اور عزم کے ساتھ پروردگار عالم کے فیصلے کے اوپر صبر سے کام لے۔ اس میں کسی بھی طریقے کے دو دلی یا یہ کہ نا امیدی یا مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر جمیل یعنی خوبصورت صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ 5ویں آیت تھی، 6ٹھی آیت میں پروردگار عالم فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا، اور پھر اس کے بعد 7ویں آیت میں ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یعنی اے پیغمبر انہم یرونہ، یہ لوگ یقیناً اس عذاب کو دور خیال کرتے ہیں۔ یرونہ بعیدا، یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ عذاب دور ہے، آنے والا نہیں ہے، مگر پروردگار عالم نے فوری طور سے عذاب نازل کیا۔ یہ لوگ خیال کرتے میں کر دوں گا اللہ سے کہ اللہ عذاب نازل کر دے تو خداوند عالم کہاں ہمارے اوپر اب تک مہربان رہا ہے، وہ عذاب تھوڑی نازل کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا انہم یرونہ بعیدا، یہ خیال کرتے ہیں کہ عذاب آئے گا نہیں، وہ بہت دور خیال کرے گا، نہ قیامت ہے نہ حساب کتاب ہے، تو جب نہ قیامت ہے نہ حساب ہے تو عذاب بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ نہیں، آپ صبر جمیل کریں اور ان پر قیامت یا عذاب آنے ہی والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عذاب نہیں آئے گا یا قیامت نہیں آئیں گی، جس سے وہ دور خیال کرتے ہیں یا امکان سے بعید سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ عذاب آئے گا۔ اور شاید یہی وجہ تھی، حارث سمجھتا تھا کہ عذاب کا آنا ممکن نہیں ہے، اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو واقعی طور سے قیامت کے اوپر عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ ورنہ اگر کوئی انسان قیامت کے اوپر عقیدہ رکھے اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ ہم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے خداوند عالم کے ساتھ، کبھی بھی وہ عذاب سے جو ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا ہے۔ عذاب سے غافل ہونا گویا اس بات کی دلالت ہے اور اس بات کی نشانی ہے کہ وہ قیامت کو مانتا نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ قیامت کے قائل ہی نہیں تھے، مشرکین جو تھے وہ قیامت کے قائل ہیں، اس لیے وہ وقت کے اعتبار سے بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت دور ہے یا یہ کہ وہ آنے ہی والا نہیں ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، مگر ہم قیامت کو قریب دیکھتے ہیں، یعنی امکان، زمان، مکان
دونوں اعتبار سے ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہر آنے والا قریب ہی ہوتا ہے، جب آئے گا تو آنے والا قریب ہی ہوتا ہے، اس لیے جو قیامت بھی آنے والی ہے، تو جب قیامت آنے والی ہے تو وہ بھی قریب ہے۔ پھر کافر جب مر جاتا ہے تو اس کی قیامت تو قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جب قیامت پر عقیدہ ہی نہیں رکھتا تھا تو وہ اس کی قیامت تو وہیں سے شروع ہو گئی ہے، اتنا قریب ہے اس کے لیے قیامت، وہ خیال کرتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کے مانند ہو جائے گا، جیسے دھات کو پگھلا دیا جاتا ہے گرمی اور حرارت میں آتش کے، اور وہ پانی کی طرح سے دھات بہنے لگتا ہے، تو آسمان اسی طریقے سے جیسے دھات بہنے لگتی، اسی طریقے سے آسمان بھی ہو جائے گا کالمہل۔ یہاں پر یعنی گویا قیامت کے یہی معنی کہ آسمان اور زمین میں تبدیلی پیدا ہوگی، اور آسمان اور زمین متغیر ہو جائیں گے، ان کے اندر دگرگونی پیدا ہوگی۔ اور یہ جو ہمارے درمیان موجودہ نظام ہے زمین و آسمان کا، آفتاب کا، ماہتاب کا، دن کا، رات کا، ستاروں کا، سورج کا، یہ سب جتنے بھی، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ سارا نظام جو موجودہ نظام ہے کائنات کا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایک نئی کائنات کہہ لیجیے کہ نئی دنیا پروردگار عالم ایجاد کرے گا، جو اس دنیا اور اس عالم کے اعتبار سے ہوگی، بالکل سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قیامت، سورہ قیامت میں اور دیگر آیتوں میں جو قیامت کا نقشہ بتایا گیا ہے، آپ اگر اس کی طرف توجہ کریں تو یقیناً جو وہ قیامت کے بارے میں، اور جو قیامت کے ہولناک، قیامت کے وقت پیش آنے والے ہولناک جو صورتحال آنے والی ہے، پہاڑوں کے سلسلے میں، زمین کے سلسلے میں، آسمان کے سلسلے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو بیان کیا ہے، واقعاً انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان کھڑا ہوگا اپنے نام اعمال کو لے کر کے، اس وقت کیا کرے گا؟ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کے سامنے جائے گا، اس کے پاس کیا، خود خدا کے پاس سب کچھ پہنچ چکا ہے، وہاں تو ہمارا نام اعمال اور ہماری فائل پہلے ہی پہنچ چکی ہے، اب جو فیصلہ ہونے والا ہوگا اس فیصلے کے سلسلے میں انسان فکر مند ہوگا۔ پھر اس کے بعد 9ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اون جیسے اسے جو ہے بالکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اور اون جس کے اجزاء بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے پہاڑ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا نہیں، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کا خیال کرنے والا، کوئی حمایت کرنے والا اس کا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ پھر یہ 10ویں آیت تھی، 11ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار یُبَصِّرُونَہُمْ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ یَوْمَئِذٍ بِبَنِیہِ، یُبَصِّرُونَہُمْ، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے، یعنی کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، ایسا نہیں کہ وہ دکھائے نہیں جائیں گے، نہیں، وہ دکھائے بھی جائیں گے۔ مجرم چاہے گا اس دن کہ عذاب سے بچنے کے لیے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، عذاب سے بچنے کے لیے چاہے گا کہ اپنے بیٹوں کو فدیہ دے دے، یفتدی، اپنے بیٹوں کو قربان کر دے، اس دن چاہے گا، ہر مجرم تقریباً یہ چاہے گا کہ اپنے بیٹوں کو عذاب کے عوض میں قربان کر دے اور اس کے اوپر عذاب نہ آئے۔ اور کس کو قربان کرنے کے
کا عزم کرے گا، ارادہ کرے گا، چاہے گا۔ وصاحبتہ واخی، اور اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو، اور اخی اپنے بھائی کو بھی قربان کر دینے کو چاہے گا کہ ہم ان سب کو قربان کر دیں اور عذاب سے بچ جائیں۔ اور 13ویں آیت وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور اپنے خاندان کو بھی جو اسے پناہ دیتا تھا، اس قبیلے کو کہ جس میں وہ جنم لیا، پیدا ہوا اور اس میں وہ تربیت پایا، اس کی پرورش ہوئی، اس خاندان کو بھی وہ قربان کر دینے کے لیے چاہے گا کہ عذاب سے بچ جائے، مگر پروردگار عالم اس دن کسی بھی طریقے سے عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکتا مجرم کو۔ فصیلہ، یہاں ایک لفظ آیا فصیلتہ ہی، یعنی خاندان، قبیلہ کہ جس میں انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس آیت یعنی ان آیتوں میں آپ نے ملاحظہ کیا قیامت کے جو منظر کو پیش کیا ہے، وہ ایسا دن ہوگا کہ اس ہولناک صورتحال میں ہر شخص کو، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ انسان اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، اپنی بیوی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، اپنے خاندان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، اپنے بھائی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا تاکہ اس عذاب سے بچ جائے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں قیامت کا عذاب کتنا ہولناک عذاب ہوگا، اور جہاں انسان کو اپنی فکر ستا رہی ہوگی اور انسان صرف اپنی ہی فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جبکہ سورہ عبس میں بھی ہے یہی بات کہی گئی ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ ان میں سے ہر شخص کو اس روز ایسا کام درپیش ہوگا جو اسے مشغول کر دے، یعنی اس دن ہر انسان اپنے آپ میں مشغول ہوگا، ہر انسان کسی ایک دوسرے کے کام آنے والا نہیں ہوگا، یعنی ہر شخص اپنی ابدی زندگی کا فیصلہ سننے کے لیے قیامت کے دن بے چین ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں اس دنیا میں کبھی کبھی ہوتا ہے، جو لوگ امتحان دے کر کے رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں، تو بالکل آخری مرحلہ جب آتا ہے اور اس رزلٹ کو عام کیا جاتا ہے، آن لائن رکھا جاتا ہے کہ اب جو وہ دیکھ، تو ہر انسان اپنے اس رزلٹ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوتا ہے کہ نہیں معلوم کیا نتیجہ آئے گا، نہیں معلوم کتنا نمبر آتا ہے، کتنا پرسنٹیج ملتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ انسان بے چین ہوتا ہے، اس کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں اور سانس اوپر نیچے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم جو کچھ اس وقت لکھا ہوا مجھے دکھائی دے گا وہی فیصلہ ہوگا اس کے اگلی زندگی اور اس کے ترقی کی زندگی کے لیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سے امتحان کا رزلٹ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان بے چین ہوتا ہے، مگر جب انسان اس دنیا کی زندگی کا امتحان دے کر کے آخرت میں جائے گا اور وہاں اپنی اس زندگی کے امتحان کا رزلٹ دیکھے گا، تو وہاں انسان اتنا بے چین ہوگا کہ وہاں جب فیصلہ ہوگا وہ ابدی زندگی کے لیے ہوگا، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہوگا۔ تو اس لیے زیادہ انسان وہاں بے چین ہوگا، نہیں معلوم کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام اور سامعین اعظام، یہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنی عاقبت بخیر بنانے کے لیے ابھی وقت رکھتے ہیں، وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا نخواستہ اگر شقی لوگوں میں ہیں تو اپنے کو سعادت مند لوگوں میں شامل کرنے کا وقت رکھتے ہیں، اپنے کو اچھے لوگوں میں شامل کرنے کا وقت رکھتے ہیں، ابھی ہم اپنے گناہوں کے معاف کرانے کا وقت رکھتے ہیں، ہم اپنے نیکیوں کو قبول کروانے کا وقت رکھتے ہیں، ہم اپنی تمام گناہ اور آلودہ زندگی سے توبہ کر کے
اور استغفار کر کے اچھے لوگوں کے فہرست میں آنے کا وقت لگتے ہیں، لیکن جب موت کا پیغام آ جائے گا تو پھر انسان کی زندگی کا امتحان ختم ہو جائے گا، اور اب اس کے بعد اسے رزلٹ کا انتظار کرنا ہوگا، جو برزخی زندگی کے بعد قیامت میں فیصلے میں اسے ملنے والا۔ تو بےتاب ہوگا انسان، کسی اور کو فکر کرنے کے لیے وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ بالکل آپ اس دنیا میں دیکھ لیجئے کہ جب آن لائن رزلٹ کے لیے جاتا ہے تو وہ کون کسی کا خیال کرتا ہے؟ وہ اپنے ہی خیال اور اپنی ہی فکر میں رہتا ہے کہ میرا رزلٹ اچھا ہے، میرا پرسنٹیج اچھا ہو۔ اس وقت کیا کسی اپنے بھائی ہو یا اپنا بیٹا ہو یا کہہ لیجئے کوئی جگری دوست ہی کیوں نہ ہو، کوئی انسان اس وقت اپنے دوست کا بھی خیال نہیں کرتا ہے۔ تو جب اپنے دوست کا بھی خیال نہیں کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا اس دنیا کے امتحان کے رزلٹ میں، تو آپ بتائیے جہاں یہ فیصلہ ہونے والا ہو کہ تمہیں جنت میں جانا ہے، تمہیں جہنم میں جانا ہے، تمہیں عذاب میں جانا ہے، تمہیں جو ہے وہ حوروں کے ساتھ رہنا ہے، تم کو جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ رہنا ہے، تم کو عذاب جہنم میں رہنا ہے، جہاں یہ فیصلہ ہونے والا ہو، تو وہ انسان کتنا بے چین ہوگا اور بےتاب ہوگا۔ انسان اس دن، بلکہ اگر کوئی کسی کا دوست بھی ہوگا تو وہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، قیامت کے ہولناک صورتحال، اور انسان کو اس قدر اپنی فکر ہوگی کہ وہ دوست کا خیال کیا، دوست کی دوستی دشمنی میں بدل جانے والی۔ سورہ زخرف میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے، خدا فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اس دن یعنی قیامت کے دن، اس دن بھی لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے تعاون کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ کیسے مدد کریں گے؟ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کسی کو شفاعت کا حق دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے جو خدا نے اسے عطا کیا ہے اس سے شفاعت کر کے اسے اپنے ہمراہ جنت میں لے کے جائے۔ یہ تو وہاں تو باقاعدہ مومنین ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ حق رکھتے ہوں گے، مگر جو مجرم ہوں گے وہ کسی بھی طریقے سے وہ کسی سے نہ اپنی مدد طلب کر سکتے ہیں، نہ تو اپنے عذاب کو ٹال سکتے ہیں۔ یہاں جو لفظ آیا ہے یبصرونہم، یعنی وہ ان کو دیکھتے ہوں گے، یعنی وہ دوست قیامت کے دن ان کو دکھائے جائیں گے، ایسا نہیں کہ نہیں دکھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن تمام لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن سے دنیا میں تعلق رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا سامنا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ان سب کا سامنا ہوگا، اور وہ ایک دوسرے سے نظریں بھی نہیں چرا سکیں گے کہ مثلا جو ہے وہ ہم ان سے دور بھاگ جائیں، یا وہ اپنے کو چھپا لے، یا وہ اپنے کو اس سے دور کر لے، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ یبصرونہ، ان کو دکھایا جائے گا۔ ہاں، ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، نظریں نہیں چرا سکتے ہیں مگر بھاگ سکتے ہیں ایک دوسرے سے۔ بھاگنے کا مطلب یہ کہ ہم آج تمہارے کام آ سکتے ہیں تو ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے نہیں رکھا، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری نیکیاں ہیں، وہی ہمارے کام آنے والیاں ہیں، اور ہم چاہیں کہ اپنے جرم کو کسی دوست کے ذریعے سے تمہیں۔ تیسرا فقرہ، یود المجرم، مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے ہر چیز کو قربان کرے، یود ہر چیز کو چاہے گا قربان کرے، جیسا کہ تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ سب کے سب چیزیں۔ اور اس کے بعد جملہ جو آپ کی خدمت میں میں عرض کروں 14ویں آیت ہے، اس سے بھی سخت ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ انسان اپنے بیٹوں کو، اپنے زوجہ کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان سب کو قربان کرنا چاہے گا،
اس کے بعد وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اور روئے زمین پر بسنے والے سب کو قربان کرنا چاہے گا تاکہ پھر اپنے آپ کو نجات دلائے۔ یعنی مجرم نہ صرف اپنے خاندان والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائی کو قربان کر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ من فی الارض جميعا، زمین پر جو بھی ہے، یعنی تمام خلق کو، تمام موجودات کو قربان کر دیا جائے اور اسے عذاب سے بچا لیا جائے، نجات دے دیا جائے۔ یہ ارادہ، یہ چاہے گا، مگر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ کیا انسان کی حالت بن جائے گی جس بیٹے کی پرورش میں اس دنیا میں باپ زحمتوں کا سامنا کر رہا تھا، اور جس بھائی کی حمایت میں انسان اس دنیا میں ہر چیز سے گزرنے کے لیے تیار تھا، جس بیوی کے لیے انسان اس دنیا میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھا، جس خاندان کی حمایت کرنے کے لیے انسان اس دنیا میں ہر چیز کے لیے تیار تھا، مگر کل انہی چیزوں کو، انہی لوگوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دینے کے لیے چاہے گا، ان کو جہنم میں جھونک دے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو میں ایک بات عرض کروں، شاید یہ ہم سب کے لیے مقام عبرت بھی ہو اور نصیحت کا سامان بھی ہو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس دن چاہے گا ان سب کو جہنم میں جھونک دے تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے، لیکن بہت سے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو اس دنیا میں بھی اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو عذاب میں گرفتار کرتے ہیں، اور وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے بیٹے کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو عذاب پروردگار میں گرفتار کر رہے ہیں، اور اپنی بیوی کو جہنم میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، جہنم کی طرف جو ہے وہ اس کو بھیج رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ خدا کے حکم کی مخالفت کر کے۔ جو اللہ نے نہیں چاہا اس کی مخالفت کر کے اپنے بیٹے کے لیے آمادہ کرنا، ناجائز طریقے سے اپنے بیٹے کی تربیت کرنا، غیر شرعی طریقے سے اپنے خاندان والوں کی حمایت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان خود اس دنیا میں اپنے لوگوں کے لیے عذاب مہیا کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس سے بچائے اور خدا محفوظ رکھے، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے، مثلا فرض کر لیجئے دین کے دستور کے اوپر عمل کرنے کے لیے کتنے ایسے ماں باپ ہیں کہ جو اپنے بیٹے کو صبح میں نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، محبت کی بنا پر، نہیں ابھی سویا ہے، سو رہا ہے، آرام کرنے دیجئے اور سونے دیجئے، ابھی اٹھے گا پھر۔ نماز قضا ہو جاتی ہے اور بڑی آسانی سے اس کی نماز قضا کرا دی جاتی ہے، کسی طرح کا کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی عادت ڈالی جا رہی ہے نماز صبح نہ پڑھنے کے لیے، کہ ہاں آرام مقدم ہے نماز کے لیے اٹھنے پر۔ تو جو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کو یہ تکلیف نہ ہو کہ وہ صبح کی اپنی آرام دہ نیند کو توڑے اور توڑ کر کے وہ جائے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے، تو کیا یہ سمجھتے کہ اس کے لیے راحت فراہم کر رہے ہیں؟ اس کے لیے عذاب فراہم کر رہے ہیں، اس کے لیے جہنم کی آگ سے ہم اس کو قریب کر رہے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے جوانوں کی، اپنے جو وہ گھر والوں کی اور اپنی جو ہے وہ تمام رشتہ داروں کے لیے عافیت چاہیں اور ان کی بہترین تربیت کا سامان فراہم کریں۔ یہی تو میں نے عرض کیا کہ یہی وہ افراد ہیں جن کے لیے اس دنیا میں اتنی حمایت کر رہا تھا، کل آگ میں جھونک دینے کے لیے تیار ہوگا تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔
اور یہی چاہے گا، یعنی سب جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ جہنم میں چلے جائے، وہ بچ جائے۔ اب بتائیے کتنا جو ہے وہ سخت منزل ہوگی وہ، کہ جہاں انسان چاہے گا کہ سب قربان ہو جائے اور وہ بچ جائے، بلکہ تمام زمین والے جہنم میں چلے جائیں اور وہ بچ جائے، وہ ایسا کرنا چاہے گا۔ لیکن کیا ممکن ہوگا ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کی آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ نے ان تمام خیال اور ان تمام ارادوں کا جواب دیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں رہ گئی ہے، اور اس منزل پر ہم جو ہے وہ روک رہے ہیں، بلکہ ایک آیت اور 15ویں آیت تک یہ مکمل ہو جائے۔ کلا انہا لظا، یعنی جب انسان چاہے گا کہ اپنے کو عذاب سے بچانے کے لیے ان تمام لوگوں کو قربان کر دے، اہل ارض کو، زمین والوں کو بھی قربان کر دے تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے، تو اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس آگ میں بہرحال مجرم کو جلنا ہوگا اور اس عذاب میں گرفتار ہونا ہوگا۔ پروردگار عالم نے صاف واضح طور سے اعلان کر دیا کہ کوئی مجرم اگر چاہے کہ عذاب کے مقابلے میں کوئی چیز دے کے بچ جائے تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور اس آگ میں مجرم کو جلنا ہوگا اور عذاب میں گرفتار ہونا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے لیے، سب کے لیے یہ ابھی بہترین موقع، خاص طور سے ماہ سیام کی یہ ایام، یہ راتیں، یہ دن کہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، مغفرت کے لیے یہ دن باقی ہیں۔ اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن اس ہولناک عذاب سے بچ سکیں اور اس دن کسی بھی طریقے کا کوئی افسوس یا ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان آیتوں کے مفاہیم اور معانی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ معارج کے ان آیتوں کی روشنی میں ہم کو قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے عمل نیک کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب جو وہ بہترین طور سے اس کے اوپر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آخر میں آپ حضرات کے سامنے چند مرحومین کے نام سورہ فاتحہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ آپ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے انہیں ہدیہ فر کر دیجئے، اور خود اس درس تفسیر کے حاصل کرنے کا ثواب بھی جو حاصل ہو رہا ہے اسے بھی مرحوم کے حوالے کریں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے بیٹھنے یا ہمارے تفسیر کے درس کے سننے میں جو ثواب ملے گا وہ کم ہو جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا کریم ہے، مہربان ہے، وہ اللہ اتنا زیادہ اجر دیتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو شامل کیا جائے شامل ہو سکتے ہیں، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ تو ایک بار سورہ ہم 3 بار توحید کی طرف فرما کر کے مرحوم حاجی محمد علی سکھ اور تاج محمد علی سکھ کے روح کو آپ ہدیہ کر دیں۔ اور اب آخر میں ایک سوال ہے جس کے لیے آپ یقیناً آمادہ ہوں گے، تیار ہوں گے، ہاتھ میں آپ کے موبائل بھی ہوگا اور بالکل ریڈی ہوں گے تاکہ سب سے پہلے آپ اپنا جواب بھیج سکیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں آج کا سوال پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسی سورہ معارج میں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے،
اور کہا گیا فصبر صبرن جمیلا، صبر کیجئے بہترین صبر۔ تو صبر جمیل سے مراد کیا ہے؟ صبر جمیل سے مراد کیا ہے؟ آپ اس کا جواب دیجئے تاکہ اس کے بعد کے مرحلوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آپ کی کامیابی کی آرزوؤں کے ساتھ دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے جدا ہوتا ہوں۔ کل تک کے لیے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اسی موضوع کو لے کر کے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔